اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی وی نیوز کے پروگرام تبادلہ خیال سے میں ہوں راجہ عثمان طاہر، اور آج ہمارے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے موجود ہیں رضی احمد طاہر، سینئر تجزیہ کار ہیں اور عالمی امور کے ماہر ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ایران اسرائیل جنگ کا 14واں روز ہے، اور اس 14ویں روز میں ابھی تک کیا کیا صورتحال ہوئی ہے، خاص کر گزشتہ روز ایران کی جانب سے جو تل ابیب اور اسرائیل کے اوپر میزائلوں کی بارش کی گئی ہے، اس کا ان سے تجزیہ ان سے پوچھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اوپر بھی میزائل داغے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اس کے ساتھ نتن یاہو نے، جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہے، انہوں نے بڑے اس میں باتیں کی ہیں، اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی، تبادلہ خیال کریں گے۔ اور گزشتہ روز ایرانی جو نئے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے اپنے آڈیو پیغام جاری کیا اور اس میں بڑی اہم انہوں نے باتیں کی، اس کے اوپر بھی رضی صاحب سے ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سعودی ولی عہد سلمان شاہ سے ملاقات کی ہے۔ یہ بڑی اہم ملاقات ہے۔ اس سے قبل فیلڈ مارشل نے جا کے اکیلے میں ان سے ملاقات کی تھی، پھر وہ دوبارہ پاکستان آئے، پھر وزیر اعظم اور دونوں نے ملاقات کی ہے، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایرانی صدر سے بات چیت کی ہے۔ ان موضوعات کے اوپر آج ہم تبادلہ خیال کریں گے رضی صاحب سے۔ رضی بھائی، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے 14واں روز شروع ہوگی، یعنی دوسرا ہفتہ اختتام ہونے والا ہے۔ اب ان 14 روزوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو ٹرمپ نے پریس کانفرنس کی کہ ہم اس کو امن تمام جو اہداف ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں۔ گزشتہ روز نتن یاہو نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم ابھی مزید ہم نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے وہاں سے، اور ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی، ایک تو وہ سراسر جھوٹ تھا۔ اب یار نتن یاہو جو بات کر رہے ہیں ان میں کیا صداقت ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ٹرمپ کے جو اہداف تھے وہ ساری دنیا کے سامنے، اس نے کہا رجیم چینج کریں گے، رجیم چینج ابھی تک نہیں ہو سکا، اور یہ ممکن بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی 14واں روز ہے، آج ایران کے ہر شہر میں القدس ریلیاں نکل رہی ہیں یوم قدس کے حوالے سے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، بمباری ہو رہی ہوتی ہے، نیچے عوام نکل رہی ہوتی ہے۔ پچھلی 13 راتوں میں کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ ایرانی عوام نے سڑکوں پر نہ گزاری ہو۔ کس کے ساتھ؟ اپنی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو رجیم چینج منصوبہ ابھی تک تو بڑی تعداد میں 32 لاکھ جو افراد ہیں ایرانی وہ ڈسپلیسڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں کہ دوسرا جو ایران کی جو میزائل کیپیسٹی ہے اس کو ختم کریں گے۔ ابھی تک بھی آج رات جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو گزشتہ رات جو 42 ویو تھی ایران کی، اس میں دبئی، بحرین، اردن، عراق اور اسرائیل، ان 5 ممالک پر ایران نے بمباری کی۔ اس کا مطلب ہے کہ میزائل ان کی جتنی بھی صلاحیت ہے وہ بھی لانچرز بھی ختم نہیں ہوئے اور میزائل صلاحیت بھی ختم نہیں ہوئی، اور ایران کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے ہم انٹینسو جو ہے وہ وار کر سکتے ہیں، یعنی 6 مہینے بعد بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن 6 منتھ تک ہم بمباری انٹینسو کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تیسرا ٹارگٹ ہے کہ سراسر یہ جھوٹ سامنے آ گیا کہ ہم نے 90% اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، ان کی ہم نے قوت ختم کر دی ہے۔ تیسرا ان کا ہدف ہے کہ جو نیوکلیر انرجی ہے ان کی، اس کو ختم کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جی کبھی کیونکہ نیوکلیر انرجی ختم کرنے کے لیے زمین پر آنا پڑے گا، تو زمین پر تبھی ان کا کوئی فوجی آیا نہیں ہے۔ تو نیوکلیر جو ٹیکنالوجی ہے ان کا وہاں پہ، جن کا 60% ان کے پاس جو یورینیم ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایران دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو 3 بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی پورا نہیں ہوا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہم نے 90% مقاصد حاصل کیے ہیں، یہ تو ہے سراسر جھوٹ۔ دوسرا آپ دیکھیں، یہ جنگ جو طویل ہوتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل ہے اس کو مسئلہ ہے، امریکن بیسز کو مسئلہ ہے۔ ابھی جو امریکن بیسز جتنی بھی ہیں خطے کے اندر، اس میں سے زیادہ تر بیسیں ناکارہ ہو چکی ہیں، اور اسرائیل کو اگر روز 17 بیسز ہیں اور جو اسرائیل کو روز ایران کی جانب سے مارا جا رہا ہے، کلسٹر بم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایران تو یہ جنگ اتنا بڑا رقبہ ہے کہ ایران کے 5-6 شہر تباہ بھی کر دے تو ایران تو قائم رہے گا، لیکن اسرائیل جو کہیں سے 26 کلومیٹر ہے، کہیں سے 30 کلومیٹر ہے، چھوٹا سا ایک مقبوضہ ملک بنایا ہوا ہے، اگر وہاں کوئی 6 ماہ بمباری رہی تو اس کا تو کچھ بھی نہیں بچنا۔ تو یہ بنیادی طور پر امتحان ایران کا نہیں ہے، اسرائیل کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اب ان کو فیس سیونگ نہیں مل رہی کہ اس جنگ سے نکلے کیسے، نہ ہدف پورے کرے۔ امریکن عوام کو کیا کہیں گے، کیونکہ اب تو کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم تو امپیچمنٹ کریں گے، بھائی آپ نے ہمارے فوجی مروا دیے، اڈے تباہ کر دیے، اور اس جنگ میں آپ گئے کیوں ہیں؟ تو اس وقت ٹرمپ کے لیے یہ بے چینی ہے کہ اس جنگ سے نکلیں کیسے۔ اچھا، ایک بڑی اہم جو بات چیت چل رہی تھی تمام حلقوں میں وہ یہ تھی کہ مجتبیٰ خامنہ ابھی تک ان کا کوئی پیغام سامنے نہیں آیا، ابھی تک وہ میڈیا پہ نہیں آئے۔ تو گزشتہ روز ان کا ایک آڈیو پیغام آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر ایرانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آبنائے ہرمز بند رہے گی،
اور ہم کسی وقت پیچھے ہٹنے والے نہیں. آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ویڈیو بیان اس وجہ سے شاید نہیں سامنے لا رہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے. ظاہر سی بات ہے اسرائیل جو ہے وہ ان کو مارنا چاہتا ہے اور اس وقت ان کی سیکیورٹی کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے آڈیو پیغام پر ہی اکتفا کیا ہے. تو ابھی تک تو ایرانی ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ روبہ صحت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں تمام جو صورتحال ہے. اگر دیکھیں تو اس وقت آبنائے ہرمز جو ہے وہ گلے کی ہڈی ہے یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے اور عرب ممالک کے لیے. عرب ممالک کے تمام امریکہ کے اتحادی ہیں. بحرین کی بات ہو، دبئی کی بات ہو، یو اے ای کی بات ہو، یہ تمام اتحادی ہیں امریکہ کے. امریکہ کی اکانومی بلیڈ ہو رہی ہے، یہ عرب ممالک کی اکانومی بلیڈ نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں کے آئل کا ایک بڑا حصہ امریکہ کے ذریعے پوری دنیا میں فروخت ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکن اکانومی بلیڈ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب ممالک پریشر ڈال رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر کہ آبنائے ہرمز کیونکہ بند ہے اور آبنائے ہرمز کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ باب المندب کو بھی بند کریں گے. باب المندب کے بالکل سر پہ یمن بیٹھا ہوا ہے. یمن جو ہے وہ ایران کا اتحادی ہے. اگر باب المندب بھی بند کر دیتے ہیں اگلے آئندہ دنوں میں، آبنائے ہرمز ابھی بھی بند ہے، تو پھر تو دنیا میں کہیں تیل پہنچ ہی نہیں پائے گا. تیسرا راستہ جو افریقی راستہ ہے وہ پھر آپ کو جو تیل 100 کا ملتا ہے وہ 500 کا ملے گا، یعنی 5 گنا اضافہ ہو جائے گا. تو ابھی بھی آپ کی پٹرول کی قیمتیں 55 پر بڑی ہیں پاکستان کے اندر. اگر وہ راستہ بھی کھل گیا، بند ہو گیا، تو پھر پاکستان میں بھی پٹرول 1500 کا ہو جانا ہے. اور یہی جو پٹرول پاکستان تو بالکل قریب ہے، یہاں پہ اگر سفر بڑھنا ہے تو آپ دیکھیں یورپ کا کتنا سفر بڑھنا ہے، امریکہ کتنا سفر بڑھنا ہے، تو ان کے لیے پٹرول کتنا زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس اکنامک جو کرائسس ہے اس کو یورپ برداشت نہیں کر پائے گا، جو آلریڈی یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بہت پیچھے جا چکا ہے. اور امریکہ خود جو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اعلان عمر کا کل ٹویٹ تھا، اس نے کہا کہ اس جنگ میں ہمیں دھکیلا گیا. اس جنگ میں دھکیلنے کے بجائے کوئی خربوں ڈالر آپ نے لگا دیے، وہی خربوں ڈالر اگر امریکی عوام پر لگتے تو مہنگائی ختم ہو جاتی. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ اس وقت نیو یارک میں، پینسلوینیا میں، کیلیفورنیا میں، واشنگٹن میں ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں. رجیم جو ہے وہ ایران کی بدلنے نکلنے تھے، خود ٹرمپ کی رجیم خطرے میں پڑ گئی ہے اور اس کو عوام کی جانب سے بہت غم و غصے کا سامنا ہے. میں صاحب جو گزشتہ روز مجتبیٰ خامنہ صاحب کا آڈیو میسیج ہے، بڑا بھرپور توانا قسم کا میسیج تھا، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایرانی کے خون کا بدلہ لیں گے، یعنی ابھی جوش و جذبہ ہے. پھر تہران کے اگر جو مختلف جگہوں سے فوٹیج جو آ رہی ہیں ہم دیکھیں تو لوگوں میں بڑا جوش و جذبہ ہے. اسی طرح لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. آج جس طرح آپ نے کہا یوم القدس منایا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں سڑکوں کے اوپر، یعنی ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ کوئی میزائل آئے گا، ہٹ کرے گا، ہم مارے جائیں گے. یہی تو وہ جذبہ ہے جس وجہ سے امریکہ ہار چکا ہے. اب دیکھیں، آپ وہاں پہ بمباری کریں، آپ سویلین ماریں، 10 سے زیادہ سکول آپ تباہ کر چکے ہیں، 6-7 اسپتال تباہ کر چکے ہیں، 1370 شہید ہو چکے ہیں لوگ، 17,000 زخمی ہو چکے ہیں. تو آپ نے یہ سب کچھ کر کے کیا آپ جیت گئے؟ کیا صرف قتل و غارت گری کا نام فتح ہے؟ فتح تو تب ہے نا کہ آپ اپنے مقاصد اچیو کریں. ان مقاصد میں تو آپ کچھ اچیو نہیں کر رہے. ایرانی قوم جس قسم کا یہ رد عمل دے رہی ہے اور جس طرح وہ کھڑی ہوگی اپنی حکومت کے ساتھ، یہ ہونا ہی تھا. یہ ٹرمپ کی مس کیلکولیشن تھی کہ ہم جب آئیں گے ایران کی قوم باہر نکلے گی، سول وار شروع ہو جائے گی، ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، حکومت کو اٹھا کے پھینکیں گے اور وہ جو شاہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اس کو اٹھا کے ٹرمپ پہ لگا دیے. یہ ان کی خوش فہمی تھی. اور کل جو بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس بیان کے پیچھے بہت بڑی گہری بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے یہ جنگ جیرڈ کشنر کے کہنے پہ شروع کی ہے، یعنی اپنے داماد کے کہنے پہ جنگ شروع کر دی. جیرڈ کشنر نے مجھے کہا کہ اگر ہم نے جنگ نہیں کی تو وہ اسرائیل کو ماریں گے، تو اس لیے ہم نے شروع کر دی. بھئی آپ کی کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، کانگریس نہیں ہے، آپ کا کوئی مشیر نہیں ہے، آپ نے فوج سے نہیں پوچھا، انٹیلیجنس ایجنسیوں سے نہیں پوچھا، اپنے داماد کے کہنے پہ جنگ شروع کر دی. اور اب وہ اپنے داماد کے پیچھے چھپ رہے ہیں. یعنی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنے داماد کے پیچھے چھپ رہے ہیں. جو مجتبیٰ خامنائی ہیں وہ جو سید علی خامنائی سے بھی زیادہ سخت سمجھے جاتے ہیں، ہارڈ لائنر، ان سے زیادہ ہارڈ لائنر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کہیں کوئی سپیس نہیں ہے. اور بات پھر وہی ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کے پیغام کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رد عمل دیا وہ رد عمل بھی گھسا پٹا سا رد عمل تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم اس جنگ سے نکلیں کیسے. اب عمان ہے، اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس جنگ سے نکالو. عمان خود کل جو اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کی وزارت خارجہ نے، انہوں نے بڑی سخت مذمت کی ہے اسرائیل کی، امریکہ کی، اور کہا ہے کہ اس جنگ میں پورے خطے کو آگ میں جھونکنے کا واحد ذمہ دار امریکہ ہے.
تو عمان واحد ملک ہے جو ثالثی کرے گا. عمان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب یہاں اس صورتحال میں ٹرمپ جو ہے وہ بری طرح پھنسا ہوا ہے, داخلی طور پر, خارجی طور پر, ہر محاذ پر بری طرح شکست کھا رہا ہے. پھنستے جا رہے ہیں. اچھا, گزشتہ روز برطانوی نشریاتی ادارہ LBC انہوں نے کہا جی کہ جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں وہ شدید زخمی ہیں, ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے اور وہ کومے میں تو خیر نہیں ہے, جس طرح ان کا آڈیو میسج آ گیا کومے والی بات تو ان کی بالکل غلط ثابت ہوئی. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ شدید زخمی ہیں, اس کے اوپر کیا ساریاں جاری ہیں کہ ہو سکتا جو ایران کے جو صحافی ہیں یا ایران کا جو میڈیا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سلامت ہیں, خیریت سے ہیں. جو لوگوں کو یہ پتہ ہے سید علی خامنہئی کی ایک بازو ناکارہ تھا, یہ بات اس بازو ناکارہ کے ساتھ وہ 38 سال سپریم لیڈر رہے. تو اگر ان کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے جو برطانوی میڈیا کہہ رہا ہے تو وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ بھی قیادت کر رہے ہیں. تو یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جنگ ختم ہوگی تو وہ صورتحال سامنے آئے گی, لیکن وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ بھی ابھی قیادت کر رہے ہیں. ابھی مسئلہ یہ ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے ایران کا سپریم لیڈر ختم کر کے یہ سمجھا کہ نظام ختم ہو جائے گا, لیکن ایک شخصیت کی دوسری آ گئی, دوسری جائے گی, تیسری آ جائے گی, تیسری جائے گی, چوتھی آ جائے گی. یہ تسلسل ہے نظام کا. نظام اتنا طاقتور ہے کہ وہ گر نہیں رہا. اور اگر ایران میں آپ نے رجیم چینج کرنی ہے تو 1 کروڑ لوگوں کو مارنا پڑے گا. تو 1 کروڑ لوگوں کو مار کے کیسے آپ رجیم چینج کریں گے؟ گراؤنڈ پہ آپ آ کے رجیم چینج کر سکتے ہیں, اور گراؤنڈ پہ آئیں گے تو جتنی لاشیں امریکہ میں جائیں گی تو امریکہ کی عوام جو ہے آپ کی تکہ بوٹی کر دے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی, کیونکہ وہاں پہ 70 لاشیں تقریباً گئی تھیں ویتنام سے. تو امریکہ کو جنگ ختم کرنی پڑ گئی کیونکہ امریکن عوام کبھی بھی لاشیں برداشت نہیں کرتی. تو یہ یہاں سے جب ایران میں آن گراؤنڈ آئیں گے, ابھی رات کو 6 لاشیں پھر گئی ہیں, 4 لاشیں ان کی پہلے جا چکی ہیں. ابھی ان کو کہہ رہے 140 امریکی فوجی زخمی ہیں, 20 کے قریب قتل ہو چکے ہیں. اسی طرح اسرائیل کی بات کریں تو 2300 کے قریب زخمیوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے, اور اسرائیل جو قتل کی تعداد ہے وہ ہمیشہ چھپاتا ہے. تو اس وقت بہت ہیوج کرائسس ہے, حالانکہ وہاں سینسر کیا ہوا ہے, انہوں نے وہ سینسر کیا ہوا ہے. اچھا, کچھ تفصیلات جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ لبنان میں 687 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے اور 98 ان میں بچے شامل ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح 7500 افراد بے گھر ہو چکے ہیں اب تک, اور اس طرح ایران میں 32 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں, 1350 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور 17,000 افراد جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں. اسرائیل میں 20 افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے, اور 25 سے زائد زخمی ہیں. اور قطر میں 10 افراد زخمی ہوئے ہیں, UAE میں 6 افراد مارے گئے ہیں, 131 زخمی ہیں, اور سعودی عرب میں 2 افراد جو ہیں وہ مارے گئے اور 12 زخمی ہیں. یہ ابھی تک کچھ ہے, یہ سارے تمام اعداد و شمار مغربی میڈیا کے ہیں, اور اس میں سچائی اس وجہ سے نہیں ہے کہ 32 لاکھ لوگ اگر ڈسپلیس ہوتے ایران کے اندر تو اتنا بڑا کرائسس آ چکا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اعداد و شمار غلط ہیں. 32 ہاں لوگوں نے نقل مکانی تہران سے ضرور کی ہے, جو ایسٹرن تہران ہے جس میں زیادہ تر پارلیمنٹ ہے یا حکومتی آفسز ہیں, اس تمام تہران کو انہوں نے خالی کروایا, لیکن وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ہاں ادھر ادھر شفٹ ہو گئے ہیں. لیکن اتنی بڑی تعداد میں مائیگریشن انٹرنل نہیں ہوئی ہے. اگر اتنی انٹرنل IDPs اتنے زیادہ ہوتے تو وہ کرائسس نظر آ رہا ہوتا, ایران کی حکومت کے لیے بہت مشکل بن جاتی, لیکن وہ ایسا نہیں ہے. دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر تباہی نہیں ہوئی. ابھی جو انڈیا کی ایک صحافی گئی ہے اس نے صرف ایک بنکر کا بتایا جو تباہ ہوا ہے, اس کے اندر 19 لوگ زخمی ہوئے ہیں, 6 ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو آپ ہلاکتوں کو چھپا کر حقائق کو پیچھے نہیں کر سکتے. حقائق تو یہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, اسرائیل بلیڈ کر رہا ہے. اسرائیلی عوام جو ہے وہ بھی نتنیاہو کے خلاف ہیں, نکلے ہوئے ہیں, اور وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہو, لیکن یہ ٹرمپ اور وہ اسرائیل چھوڑ کے جا رہے ہیں, بڑی تعداد میں اسرائیل سے نکلنا چاہتے ہیں. ان کے جو ایئرپورٹس کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ فلائٹس کھولو, ہم نے یہاں نکلنا ہے. اور کچھ لوگ قبرص کے راستے کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں. اب وہ کشتیوں کے ذریعے جان بچا کے اسرائیل سے نکل رہے ہیں, ان کو اپنی جان کو خطرہ ڈال کے بحیرہ روم میں. تو یہ اسرائیل کے لیے اتنا بڑا مشکل ہے کہ اگر جنگ کو یہ مہینہ ایک اور جاری رہی تو اسرائیل میں رہے گا کون؟ وہ لوگ تو اپنے آبائی ملکوں میں چلے جائیں گے. کوئی کدھر سے, کوئی جنوبی افریقہ سے آیا ہوا ہے, کوئی یورپ سے آیا ہوا ہے, کوئی لیٹن امریکہ سے آیا ہوا ہے, کوئی ایشیا سے گیا ہوا ہے, تو وہ اپنے آبائی ملکوں میں واپس چلے جائیں گے, کیونکہ فلسطین تو ان کا ملک ہے نہیں. تو اس لیے اسرائیل کی یہ بقا کی جنگ ہے, یہ ایران کی بقا کی جنگ نہیں ہے. اس میں ایران کی بقا خطرے میں نہیں ہے, اس میں اسرائیل کی بقا خطرے میں ہے. اچھا, گزشتہ روز بھائی ملاقات ہوئی ہے, گزشتہ رات کوئی 1:30 بجے کے قریب شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل کی سعودی ولیعہد جو ہیں شاہ سلمان ہیں ان سے. اب خطے کی صورتحال کے اوپر بات چیت ہوئی, ایران میں جو خاص کر معاملہ ہوا ہے جنگ اس پہ بات چیت ہوئی. اس سے پہلے اکیلے میں ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل کی, پھر وہ پاکستان آئے, پھر انہوں نے ان کو بریف کیا, پھر یہ دوبارہ انہوں نے جا کے ملاقات کی. تو کیا سمجھتے ہیں اس ملاقات میں, کیا
بات چیت ہوئی ہوگی؟ دیکھیں گزشتہ دنوں وزیر خارجہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی وزیر دفاع نے 2-3 وزراء نے کہ آپ کمنٹ نہیں کریں، آپ صحافیوں پر برس رہے تھے، اس کا مطلب ہے کوئی بڑا سچ چھپا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایران سے ڈائریکٹ لڑ نہیں سکتے، پاکستان کی عوام ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ دیکھیے افغانستان سے آپ نے لڑائی کی تو افغانستان میں بھی لوگ ڈیول مائنڈڈ ہیں، زیادہ لوگ جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ بہت کم لوگ ہیں جو جنگ کے حق میں ہیں۔ تو آپ نے افغانستان کے ساتھ جنگ آلریڈی چھیڑی ہوئی ہے، بھارت آلریڈی ایک پورا بارڈر دشمن ہے، تو ایک سنگل بارڈر آپ کا ایران کا بچا ہے، تو آپ اس کو بھی آپ پھر جائیں گے کہاں؟ ایک چھوٹا سا ہمارا ملک ہے اور اس ملک کے اگر ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن تو ہم جائیں گے کہاں؟ تو یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے فیصلہ کرنا، اور میرے خیال میں سعودی عرب بھی دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا، اس جنگ میں پاکستان کو نہیں دھکیلے گا، اور باقی عرب ممالک بھی آپ دیکھیں بیانات تو سارے دے رہے ہیں، ابھی تک کسی نے ایران کے سفیر کو بے دخل نہیں کیا، ایران سے کسی نے سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے۔ یعنی آپ دیکھیں نا ایکسٹریم کیا ہوتی ہے، جنگ میں جانے سے پہلے جنگ میں جانے سے پہلے آپ سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں۔ بحرین پر سب سے زیادہ اٹیک ہو رہا ہے، بحرین نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے، سفارتی تعلقات اگر برقرار ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ میں نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت عرب ممالک بہت بڑی مشکل میں ہیں، ایک جانب وہ امریکی اڈے جو ان کو بچانے کے لیے قائم کیے گئے تھے وہ ان کے لیے تھریٹ بنے ہوئے ہیں، اور آئندہ وہ اب سوچیں گے کہ یہ جو ابھی جو نیو یارک ٹائم کی کل کی سٹوری ہے، رائٹرز کی بھی سیم اسی طرح کی ایک سٹوری ہے، دونوں کی سٹوری ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عرب بادشاہتیں ہیں وہ اب امریکہ سے جان چھڑانے کا سوچ رہی ہیں کہ یہ جو اڈے جو ہم نے اپنی بچت کے لیے اپنی حفاظت کے لیے لائے تھے یہی اڈے تو ہمارے۔ اور اب دیکھیں قطر پر حملہ ہوتا ہے، اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے تو پیٹرائٹ سسٹم کام نہیں کرتا، بالکل ایسے ہی ایران کے میزائل گرتے ہیں الودید بیس میں تو سارے سسٹم کام کرتے ہیں۔ یہ بات تو عرب سمجھ رہے ہیں نا، اتنے پاگل تو نہیں ہے، دیوانے تو نہیں ہے کہ اسرائیل کا میزائل ہمیں نہیں بچائے گا، امریکہ ہمیں اسرائیل کی میزائل سے نہیں بچائے گا، لیکن امریکہ اپنی بیس کو بچانے کے لیے ہماری پوری فضا کے اندر تباہی مچا دے گا، ہمارے انٹرسیپٹر مار مار کے ہمارے علاقوں کے اندر تباہی مچا دے گا۔ یہ بات تو وہ سمجھ چکے ہیں، اور ان کا جو سسٹم ہے وہ بحرین کے اندر وہ انٹرسیپٹر جو سسٹم ہے وہ خود تباہ کن اتنا بن گیا کہ اس نے بحرین میں تباہی مچا دی، یعنی انٹرسیپٹر میزائل غلط جگہ پہ جا کے لگے۔ تو اب یہ تمام عرب ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ ہم نے اڈے رکھنے کے نہیں، یہی مجتبی خامنہئی نے کہا کہ یہ 17 اڈے ہمیں نہیں چاہیے، ان کے ختم ہونے تک جنگ جاری رہے گی۔ اب یہ جنگ طویل ہے، اس جنگ نے آگے بڑھنا ہے، اور اس میں اب رول جو ٹوسٹ آئے گا وہ چین اور رشیا کے کردار پہ آئے گا کہ وہ اس میں کتنا آگے تک جائیں گے، کیونکہ ایران جتنا آگے جا چکا ہے اس کے لیے پیچھے آنا اتنا آسان نہیں ہے، اور امریکہ کے لیے کوئی فیس سیونگ نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی انہوں نے تو یہ کھل کے جس طرح ایک یورپی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ رشیا اور چائنا ہماری مدد کر رہے ہیں، وہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ اب لیکن اب وہ مدد کس لیول تک ہے، وہ مدد تو کرتے ہی ہیں لیکن اب اس کو یہ کس لیول تک ہے۔ اب چائنا کیا اس جنگ میں، دیکھیں فریق تو کوئی ملک نہیں بنے گا، لیکن وہ اس جنگ میں کتنا ہے، انٹیلیجنس بنیادوں پر کتنا ہے۔ پھر اگر وہ تائیوان پہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا پیچ کس دے وہاں سے امریکہ کا، تو امریکہ تو 2-3 جگہ پہ انگیج ہو جائے گا، یوکرائن میں انگیج ہیں، یہاں پورا مڈل ایسٹ میں انگیج ہیں۔ اگر تائیوان میں ان کو انگیج کر دیا جائے تو امریکہ کہاں جائے گا، امریکہ کی اکانومی کہاں جائے گی، اس کی فوج کہاں لڑے گی، تو اس کی تو بلیڈ ہو جائے گا۔ امریکہ کا جو غرور ہے وہ ویسے ہی خاک ہو چکا ہے، تو اگر تھوڑا سا چین اس میں آ جائے، تائیوان میں امریکہ کو ٹف ٹائم دے دے، تو امریکہ کی اس خطے سے نکل جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ بالکل۔ اچھا، نریندر مودی جو بھارتی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس طرح کال کی تھی مسعود پزشکیان کو، ایرانی صدر سے بڑی طویل ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ میرے خیال سے مودی صاحب وہی منت ترلا کر رہے ہوں گے کہ آپ ہماری جو ہے نا تیل کی سپلائی بحال کر دیں، وہاں سے چھوڑ دیں۔ تو ابھی تک تو یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے مطلب بات چیت ہوئی ہے، لیکن ایران اس کے اوپر ان کی پوزیشن وہی برقرار ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال یہ نہیں ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی اسرائیل کا دورہ کر کے آئے ہیں، آپ کے جو نیوی کے ان کے اہلکار ہیں وہاں پہ ٹریننگ کے لیے موجود تھے، بھارت کے مہمان تھے، ان کی لوکیشن کس نے دی؟ ایران اس وقت پوری طرح اپنے دشمن اور دوست کی پہچان کر چکا ہے۔ اب بھارت کے ساتھ ایران کا مزید چلنا بہت مشکل ہو جائے گا آگے، اور بھارت کو وہ اگر کوئی فیس سیونگ دیتے بھی ہیں کہیں کسی جگہ پہ تو وہ یہ آئندہ آنے والے دنوں پتہ چلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب بھارت اور ایران جو ہے وہ ماضی کے تعلقات نہیں رہیں گے، اب تعلقات جس طرح چابہار کی بندرگاہ ایران نے حوالے کی تھی بھارت کے، وہ حوالے بھی نہیں تھی، کچھ پرسنٹیج ان کے پاس تھی 10 to 20%، لیکن وہ بھی میرے خیال میں ختم ہو چکی ہے۔ وہ یہ جنگ سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، یہ امریکہ کے کہنے پر یہ اس پارٹنرشپ سے نکل چکے ہیں۔ اب
اب ایران نے یہ سوچنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اب کیا کرے گا, کیا سلوک کرے گا. وہ بھارت سے جنگ کرنے کی بات نہیں کر رہا, لیکن بھارت کو رعایتیں دینا یا بھارت کی سننا, کیونکہ آپ کا قاتل بھی وہ ہے, آپ کے قاتل کے ساتھ بھی بیٹھا ہے, یہ ایران کے لیے اب فیصلہ کن بن رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, جس دن مودی صاحب جاتے ہیں وہاں پہ دورے پہ اسرائیل کے, اور اس دورے کے دوران ہی انہوں نے اٹیک کر دیا تھا. جی, دورے کے فوراً بعد اٹیک ہو گیا. تو یہ ایران کو سوچنا پڑے گا کہ اب اس نے بھارت کے ساتھ کتنا چلنا ہے. رضی بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام یہیں تک. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی ایران اسرائیل اور امریکہ جنگ کی اپڈیٹس ہوں گی اسے آپ کو آگاہ رکھیں گے. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.